جائے گا، لیکن جھکنا جو ہے وہ محبت، اخلاق. یاد رکھنا اگر اس نازک دور میں، اس پرفتن دور کے اندر آپ اس ملک ہندوستان کے اندر اپنا رعب جمانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کے لیے صرف ایک چارہ ہے، وہ ہے پیار، محبت، اخلاق. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرکیف اب میں آگے بڑھتا ہوں اور اب ہمارے درمیان میں ہمارے بڑے برادرم مولانا مفتی محمد زبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ ہمارا مدرسہ روضۃ الابرار موضع دیوبندیہ کا تیسرا پروگرام ہے. ہر 15 اگست، ہر 26 جنوری کے موقع پر پروگرام شروع سے ہوتے چلے آئے، لیکن اس طرح کا پروگرام یہ تیسرا پروگرام ہے. الحمدللہ ہماری تیسرے پروگرام میں شرکت ہوئی. بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی اور یہ محسوس ہوا کہ ہمارا مدرسہ روضۃ الابرار میں پڑھنے والے بچی اور پڑھنے والے بچوں کی تربیت کا صحیح انتظام کی فکر اور کوشش کی جا رہی ہے. بچوں نے جو پروگرام کیا اور چھوٹے چھوٹے پروگرام کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو جو میسج اور پیغام دیا، اصل وہ ہے. اور جو بچہ جو پروگرام پیش کر رہا تھا، خاص طور سے 2 پروگرام، ایک تو جو دوسرے نمبر پر پروگرام پیش کیا گیا تھا کہ ہر آدمی ہمارے اوپر حملہ کرنے کو تیار ہے اور بھیڑیے اور چیتے اور شیر کی طرح ہمیں اور آپ کو نگلنے کو تیار ہے. اس کی وجہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کلیجہ باہر آ رہا ہے. اور تیاری یہ تھی کہ ہم تحریک آزادی ہندوستان کے حوالے سے تقریباً کافی روشناس آپ کو کرا دوں، لیکن بچوں کے پروگرام سننے کے نتیجے میں دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی، ایک طلب پیدا ہوئی، آپ طلب کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہر موضوع پر سے بحث کی جائے. اور دوسرا پروگرام بچوں نے تعلیم کے حوالے سے پیش کیا. اس پروگرام کے نتیجے میں بھی کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی آئی اور وحی کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے غار حرا کے اندر جو پیغام دیا، وہ سب سے پہلا پیغام تعلیم کا تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو اور کائنات کو پیدا کیا. اور ہمارے اور آپ کے بچوں کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے دوسری تعلیمات کے حوالے سے. یہ بات یاد رکھیے عزیز بھائیوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دی اور ہمارا بچہ اگر ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ہائی اسکول پاس کر لیا، انٹر کر لیا اس نے، اور اسے قرآن کی تعلیم نہ دی، تو یہ بات سچی ہے اور حقیقت ہے کہ آپ نے بچے کی تعلیم کا آغاز نہ کیا.
قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ہمارا بچے نے انٹر پاس کیا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، لیکن اس نے اس نام کے ساتھ نہیں تعلیم کا آغاز کیا کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے۔ بہرحال ہم اور آپ اس پروگرام سے یہ پیغام لیں اور صرف بات کو سننے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دل میں اتاریں، اور آج سے عہد کر کے جائیں انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی بچہ بغیر تعلیم کے اور بغیر قرآن کریم کے نہیں رہ سکتا۔ بہرحال میں بچوں کے پروگرام سے انتہائی خوش ہوا، اور پڑھانے والے دونوں مدرسین حضرت مولانا محمد اسرافیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سے قاری صاحب زیدہ مجدہو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تہہ دل سے۔ اللہ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور ہمارے چھوٹے بچوں نے، معصوم سے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، میں تہہ دل سے دعا کرتا ہوں میں اپنے اور آپ کے رب سے کہ اللہ ہمارے ان پیغامات کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ تحریک آزادی ہندوستان کے حوالے سے صرف المختصر میں عرض یہ کروں گا کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بہرحال وہ ٹھیک ہے کہ آزادی کے اندر کسی ایک نے حصہ نہیں لیا، بلکہ مسلمانوں نے بھی لیا، عیسائیوں نے، سکھوں نے اور دیگر برادریوں نے، سبھی نے حصہ لیا، لیکن سرِ فہرست انگریزوں کے ارادوں کو، ناپاک ارادوں کو بھاپنے اور سمجھنے والے سرِ فہرست حضرات علماء ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک لمبے زمانے تک، ایسا نہیں چند سال تک، ایک لمبے زمانے تک، بلکہ مختصر سمجھیے تقریباً 95% تحریک آزادی ہندوستان میں شریک ہونے والے حضرات علماء سرِ فہرست، خاص طور سے 1857 ہی پہلی جنگ نہیں ہے، اس سے پہلے کی جنگ 1831 میں ہو چکی۔ 1799 میں حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ بہرحال 1857 کے بعد بے شمار لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا، اس میں 50 یا 55 ہزار کو صرف اور صرف حضرات علماء کرام جو بڑے بڑے تھے۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں پھانسی کا پھندا لٹکانے کے بعد ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ 3 ساڑھے 3 4 لاکھ قرآن مقدس کو نذر آتش کیا گیا۔ خنزیر کی کھالوں میں حضرات علماء کو، مسلمانوں کو بند کر کے دریاؤں میں چھوڑ دیا گیا۔ اوپر سے پھر جو گولی کی جو بمباری کی گئی، بڑے بڑے مسلمان حضرات علماء کو توپ کے دہانے پر رسی سے باندھ کر توپ ڈال دی گئی، ان کے گوشت کے چھیچڑے بن گئے۔ تب کہیں جا کر کے ملک ہندوستان آزاد ہوا، جن میں حضرت مولانا بانی ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند مفتی عالم مفتی کفایت اللہ صاحب شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مملوک علی، مولانا عنایت علی، مولانا جوہر علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار علماء ہیں جنہوں نے تن من دھن بازی لگانے کے بعد ملک ہندوستان کو آزاد کیا۔ عزیز بھائیو، آج بھی جو میں نے قرآن کریم پڑھی ہے، اس قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو پیغام وہ دینا چاہتا ہوں جو پیغام نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیا۔ یہ سورہ انفال 10ویں سپارے کی آیت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ بزرگوار پردھان جی نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ترقی ایسے نہیں مل سکتی، اس ترقی پر عرض کروں گا۔ اور برادر محترم جناب محمد اوصاف صاحب نے عرض کیا تھا تاریخ کے حوالے میں کہ آج مسلمان ڈرا ہوا ہے
حراست میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دو وجہ کو لے کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت والجلال کا ایک پیغام ہے کہ ایمان والو تم اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرو ہر حال میں، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں پھوٹ اور تفریقوں میں فرقوں میں نہ بٹو. اگر ایسا کرو گے فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا خراب ہو جائے گی، اور جب تمہاری ہوا خراب ہو جائے گی تو کوئی بھی تمہیں نوالا بنا سکتا ہے. آج ہر گھر میں جھگڑے ہیں، گھر گھر میں اختلاف ہیں. چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں بھی اختلاف ہے، چھوٹی سی بستی ہے وہاں بھی اختلاف ہے. ایک گھر میں رہنے والے 4 افراد 4 میں نہیں بنتی ہے، ایک گھر میں رہنے والے 2 افراد 2 میں نہیں بنتی ہے. یا ہر آدمی اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کر رہا ہے. ہوا خراب ہوگی نہیں تو ہوگا کیا، اگر ہوا خراب ہوگی تو ڈریں گے نہیں تو ہوگا کیا. پھر غیر میں بھیڑیے اور چیتے کی طرح شیر کی طرح نوالا اور لقمہ بنا کر ہمیں ہڑپ کر جائیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روز جمے، تاریخ پڑھیے. تاریخ جنگ بدر کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین صرف 313 تھے اور ننگے تھے. کوئی تلوار نہیں تھی، چند تلواریں تھیں، چند لاٹھی ڈنڈے تھے، ایسے سمجھ لیجیے. دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا، ہتھیاروں سے لیس تھا، بے شمار اونٹ گھوڑے تھے. لیکن بڑے بڑے سورما 70 کو قتل کیے گئے اور 70 قید کیے گئے. فتح ملی، کھلی ہوئی فتح حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. کیوں؟ انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا تھا، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تھی. اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں آپس کے پھوٹ اور آپس کے بھید بھاؤ سے، اختلاف و انتشار سے بچتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں اللہ نے کھلی فتح نصیب فرمائی. غزوہ احد کے اندر 1000 کا لشکر مدینہ المنورہ سے چلتا ہے مقام احد کی طرف. تقریباً 300 منافقین عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین کے بہکائے میں آ کر 300 واپس ہو گئے. 700 کا لشکر باقی رہا. ادھر 3000 تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے. لیکن شکست غزوہ احد کے لوگوں کو بھی دے دی. اس کے بعد کفار واپس چلے گئے. وہ تھوڑی سی شکست بھی مل گئی تھی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں، وہ نافرمانی اجتہادی نافرمانی تھی، سوچ کی نظریے کی نافرمانی تھی. لیکن اللہ پاک نے امت کو سبق دینے کے لیے اتنی سی نافرمانی کو برداشت نہ کیا، فوراً سبق دے دیا کہ جو فتح مل رہی اس فتح کو اللہ پاک نے فوراً شکست کے اندر تبدیل کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ پھر بات کے اندر پھر جو ہے فتح ملی اور کامیابی ملتی ہے. بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی. آج بھی اگر ہم ترقی چاہتے ہیں اور اپنے دلوں سے رعب اور ڈر خوف کو نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کہا، جو رسول اللہ کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو ہمیں اور آپ کو بتانے والے حضرات علماء ہیں، انہوں نے جو کہا ہم ان کی مانیں گے، کسی دوسرے کی نہیں مانیں گے جس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے. ایک بات یار آڈیو والی چلی نہ رہی یار، پتہ نہ کہا باہر کا آواز نہیں رہی. آ جائے بس میں ختم بھی کر رہا ہوں. بہرحال میں مجبور ہوں، ہمارا سبجیکٹ قرآن ہے، قرآن سے میں عشق ہے تو میرے سامنے بہرحال وہ قرآن کے مضامین ہیں. اس حوالے سے میں امت کو آپ کو سمجھانے کے لیے بہرحال نمبر دے بلا لیں کرو تعزیے کے حوالے سے کتنا سمجھایا گیا. کام سے الحمدللہ اس کا اثر ہوا. لیکن پتہ یہ چلا کہ پھر بھی تعزیہ بہت لمبا آیا. ضد اور حرص کی بنیاد پر میرا عزیز بھائیو قرآن اٹھائیں گے. قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے آپ سے. قرآن ہی پڑھتے ہو تم، قرآن کو نہیں سمجھتے ہو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. لوگوں اگر تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد
صحیح بات آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرو گے اور لوگوں کی، شیطان کی اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرو گے، تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ جب ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے تو پھر ظالموں کا حال جہنم ہے، جنت نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر اس پر دلیل یہ کہ میاں آج سے نہیں، تازیہ داری آج سے 30 سال 40 سال پہلے سے منا رہے ہیں، کیا انہیں علم نہیں تھا اس بات کا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا۔ جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو یہی کام کرتے ہوئے پایا۔ قرآن کہتا ہے أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ نے دو باتیں فرمائی کہ ان سے یہ کہو کہ اگر تمہارے باپ داداؤں کو صحیح علم نہیں تھا، صحیح معلومات نہیں تھی اور ان کی صحیح تربیت نہیں تھی، تب بھی تم ان کے پیچھے چلے جاؤ گے، ان کے کہنے میں آتے رہو گے۔ دو جواب اس قرآن کریم کی آیت کا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا جواب آپ کے پاس؟ اور یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں اور آپ کو جنت کی ضرورت ہے۔ ہم جب پھر ایک بات اور سن لیجیے، ایک ہوتا ہے کہ کوئی بات کہنا زبان سے، ایک بات ہوتا ہے زبان سے نہ کہنا، اپنے دل میں سوچنا۔ اللہ نے دل کی سوچی ہوئی بات کے حوالے سے اور اللہ نے زبان سے نکلی ہوئی بات کے حوالے سے قرآن نے کہا دوسرے سپارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ کبھی بھی اپنی زبان سے ان لوگوں کے بارے میں یہ نہ کہنا جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا کہ وہ مردہ ہیں، مردہ نہیں ہے، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ یہ تو زبان سے بات ہوئی، اللہ نے کہا زبان سے مت کہنا کبھی۔ دوسری جگہ اللہ میاں نے سورہ آل عمران میں 34 سپارے میں کہا کہ اپنے دل میں بھی نہ سوچنا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو روزی روٹی دی جاتی ہے اللہ کے یہاں سے۔ زندے کا روزہ بنایا جائے گا، زندے کا تعزیہ بنایا جائے گا، أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ۔ کیا قرآن کریم کی آیت آپ کو نظر نہیں آتی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے، اور شہید کے بارے میں قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں ہمیں اور آپ کو آنے والی انسانیت کو سبق یہ دیتی ہیں کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، اور تعزیہ ہوا یا روزہ ہوا یا جو بھی کچھ نیاز فاتحہ ہوا وہ مردے کا منایا جاتا ہے، زندے کا نہیں منایا جاتا ہے۔ دو جواب ان دونوں آیات کا۔ اور پھر جو سبق دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر، نماز فجر کے بعد صفیں لگائی گئیں لڑائی کے لیے، درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہ چھوڑی، اللہ نے بھی اجازت نہ دی تاکہ امت کو سبق جائے کہ حالات چاہیں جیسے آ جائیں لیکن نماز کی بات نہیں اور نماز پڑھ جائے۔ دو اس آیت کا جواب۔ اور پھر اچھا ان کی بات، برادر محترم جناب اور صاحب میاں کی بات، کیا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ذلت و رسوائی مقدر مسلمانوں کا نہیں بن سکتی، ذلت و رسوائی مسلمانوں کا مقدر جبھی بنے گی اور جبھی لوگ ہمارے پر ظلم کریں گے جب ہم دوسروں پر ظلم کریں گے۔ ہم اور آپ یہ بتائیں ہم نے اسلام پر کیا ظلم نہیں کیا؟ ہم نے اور آپ نے کیا اسلام پر ظلم نہیں کیا؟ ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں سے اسلام کو نہیں نکالا؟ ہم نے اور آپ نے اسلام کو اپنے ماں باپ کے رشتے میں جو اسلام میں سبق دیتا ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں نکال پھینکا؟ ہم نے اپنے سماج سے اسلام کو نکال نہیں پھینکا؟ ہم نے اپنے ازدواجی رشتے کے درمیان سے اسلام کو نکال نہیں پھینکا؟ جب ہم نے اسلام پر ظلم کیا، اللہ جب بھی ہمارے پر ظلم دوسروں کو مسلط کر کے کروا رہے ہیں۔ اگر اللہ دنیا کو صرف جو ہے طاقت کی بنیاد پر اگر کسی کو عزت ملتی، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان غزوہ بدر کے اندر جبکہ 313 تھے کبھی بھی ان کو کامیابی نہ ملتی، کامیابی ملی۔ انہوں نے اسلام پر ظلم نہیں کیا، قرآن پر ظلم نہیں کیا۔ اور قرآن کے حوالے سے بات سن لو، قرآن جس قوم کے پاس قرآن ہے اور وہ قرآن کو پیچھے چھوڑ دے گی، خدا کی قسم کبھی اس قوم کو ترقی نہیں مل سکتی، کبھی اس قوم کو عزت نہیں مل سکتی، ہمیشہ ذلت و پستی ملے گی۔ اور قرآن پڑھتا ہے، جس کے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے
किसके दिल में कुरान करीम पढ़ने की उमंग है, किसके दिल में शौक है, तरक्की मिल सकती है। ये ख्वाब हैं जो कभी भी पूरे नहीं होंगे। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और कहने सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आखिर में आज ये करूँगा, अगर बात बुरी लगी माफ़ चाहूँगा, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए कुरान को समझो, हज़रात उलमा के पास आओ, ये रहनुमाई आपकी रोज अव्वल से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और वो आखिर तक करेंगे इंशाअल्लाह। इनके अलावा कोई कौम ऐसी नहीं है जो आपकी सही रहनुमाई कर सके। इसलिए आपको हज़रात उलमा को फॉलो करना पड़ेगा। इनके हवाले से कुरान और अहादीस रसूल करीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारे हालात यही रहे, हम क्या मुँह दिखाएंगे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, जबकि वो जन्नत में नौजवान के सरदार होंगे? क्या मुँह दिखाएंगे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को? क्या मुँह दिखाएंगे हज़रात सहाबा को? क्या मुँह दिखाएंगे खुलफाए राशिदीन को? इसलिए आजिज़ भाइयों, हमें और हमारे और आपके लिए जरूरी ये है कि हम अपने अंदर इस्लाम पैदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपनी जात के अंदर इस्लाम को पैदा करो। अल्लाह भी हम सब अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद बातें कुरान के हवाले से मैंने आपके सामने अर्ज़ की। अजीज भाइयों, समझो और अमल करो, जब भी फायदा होगा, वरना कोई फायदा होने वाला नहीं है।